بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختر مورل سٹوریز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی کرنا اس کے سرشت میں ہے۔ دیکھیں، جب انسان قدم قدم پہ غلطی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر جاتا ہے، بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، نفس بھی ہے انسان کے ساتھ، پھر شیطان اس کو ورگلا رہا ہے۔ شیطان نے دیکھیں جب حضرت آدم علیہ السلام کو بھی ورگلا کر اللہ کی نافرمانی کروائی تھی، اب یہ غلطی تو کروا دی تھی نا شیطان نے، اور اس غلطی کے بعد وہ کسی صورت بھی جنت میں نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ کیونکہ یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ انہیں معاف نہیں کر سکتا تھا اس لیے وہ جنت سے نکال دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ وہ اس وقت بھی اپنی خطا کی معافی مانگ کے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر سکتے تھے، لیکن اس کا طریقہ یہی تھا کہ جو غلطی انہوں نے کی ہے اس کی پاداشت میں انہیں زمین پر رہنا تھا۔ اور اب اللہ نے فرمایا کہ کیونکہ تمہارا نظام تبدیل ہو چکا ہے، یہ جو تم نے کھا لیا ہے، جس سے میں نے منع کیا تھا کہ اس کے قریب مت جانا، تم نے اب یہ اس کو یوز کیا تو تمہاری اب نظام تبدیل ہو گیا، تمہیں زمین پر بھیجا جائے گا، تم زمین پر کچھ عرصہ رہو گے اور میں اس دوران ہدایت بھیجوں گا۔ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس کے لیے تو کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی اس کے لیے عذاب نہیں ہے، کوئی میری ناراضگی نہیں ہے۔ لیکن میں زمین پر جب بھیجوں گا تو وہ جو نافرمانی کرے گا تو پھر اس کی سزا بھی ملے گی۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تو ہوا کیا تھا کہ وہ زمین پر آنے کے بعد بہت روئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے، ان کو کوئی طریقہ ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیسے مانگوں۔ وہ حسرت کا شکار ہو کر حیران و پریشان پھر رہے تھے، روتے جاتے تھے کہ ان کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے، کوئی خیال نہیں تھے کہ میں پروردگار کو کیسے راضی کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کو خود ان پہ بہت رحم آ گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بے خبر ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آدم جو ہے وہ اپنی غلطی پہ واقعی نادم ہے، تو خود ان کو توبہ کے الفاظ سکھا دیے کہ مجھ سے ان الفاظ کے ساتھ توبہ کرو تو میں توبہ قبول کروں گا۔ وہ کیا الفاظ تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہمیں بخشش نہ کی، ہماری ہم پہ رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ہو جائیں گے کس میں سے؟ خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ کیا سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب تم اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھو، یعنی گناہ کر بیٹھو، یہ گناہ کچھ اور نہیں ہے، ایک ظلم ہے تمہاری جان پہ۔ اگر تو بخشش نہیں فرمائے گا، رحم نہیں کرے گا، یعنی صرف بخشنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے رحم بھی مانگنا ہے، پہلے گناہ کی معافی مانگنی ہے اور پھر اس کا رحم مانگنا ہے۔ جب رحم آئے گا تو اس نقصان، اس خسارے سے نکل جاؤ گے جو اس گناہ کی وجہ سے تم پہ حاوی ہو رہا ہے۔ کہ گناہ جو ہے وہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خسارہ، نقصان۔ آپ نقصان میں چلے جاتے ہو اس گناہ کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ تم صرف مجھ سے معافی نہ مانگو، رحم بھی مانگو، تو جب رحم ہو جائے گا تو خسارہ پورا ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آدم کو یہ توبہ کے الفاظ خود سکھائے کہ ان الفاظ سے کہا کہ مجھ سے توبہ کرو۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے الفاظ کو کیسے رد کرے گا؟ کہ اللہ کے بتائے ہوئے الفاظ سے اگر انسان توبہ کرے تو وہ اس کو رد نہیں کر سکتا۔ اسی طرح قرآن پاک میں ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، and your Lord says call upon me I will respond to you۔ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں، میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ یہ قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو جب بھی کوئی خطا ہو جائے تو اس پہ انسان نادم ہو جائے، اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور ساتھ معافی مانگنے کے اس کا رحم مانگے۔ جب یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں تو انسان کا خسارہ، گناہ کا نقصان ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کو بہت خوشیاں اور کامیابیاں دے۔ شکریہ۔